السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلام کے بنیادی عقائد کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ فرسٹ کلاس کا باب اول ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 لیکچر آپ کے لیے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ ایک میں ہم نے آپ سے توحید، شرک اور اسلام کے متعلق باتیں کیں۔ دوسرا جو تھا وہ تھا اسلام کا تعارف۔ لیکن آج ہم بنیادی عقائد کے متعلق پڑھیں گے۔ بنیادی عقائد میں سب سے پہلا آتا ہے اللہ پر ایمان، نمبر 2 پر ملائکہ پر ایمان، نمبر 3 آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 رسالت پر ایمان، نمبر 5 آخرت پر ایمان، نمبر 6 تقدیر پر ایمان، نمبر 7 موت کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ ان سب پر ہم تفصیلاً بات کریں گے، لیکن آج ہم ان میں سے سب سے پہلے جو ٹاپک ہے اللہ پر ایمان یعنی توحید پر آپ سے بات کریں گے۔ توحید، ونیس آف گاڈ۔ آج ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ توحید کے لغوی معنی کیا ہیں۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا، یکتا جاننا، یعنی کہ اس دنیا کے پیدا کرنے والے اور اس کے پروردگار کو ایک ماننا، بے مثال ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبران کرام دنیا میں تشریف لائے، سب نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ختم ہوگا۔ یعنی وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف اسی کا حکم ماننا چاہیے اور اس کا حکم ماننا ہی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 تا 4 میں آتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیز طلباء، اس سے پہلے جو پہلا لیکچر میں نے آپ کے لیے اپلوڈ کیا تھا اس میں بھی میں نے بتایا کہ جتنے بھی پیغمبر تھے ان سب کی جو بیسک ٹیچنگ تھی وہ یہ تھی کہ اللہ ایک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یکتا ہے، وہ بے مثال ہے اور ہمیں صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا چاہیے۔ اب میں آپ سے کچھ وجود باری تعالی کے متعلق بات کر لیتا ہوں۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے میں کوئی عاقل اور سمجھدار شک نہیں کر سکتا۔ عقل کا یہی تقاضا ہے، ہم کوئی بھی چیز جب دیکھتے ہیں تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا بھی ہے۔ جیسے کوئی مکان نظر آتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ کسی معمار کا بنایا ہوا ہے۔ اگر کوئی گھڑی چل رہی ہوتی ہے ذہن میں آتا ہے کسی کارخانے میں بنی ہوئی ہے اور اس کارخانے کو بھی کوئی چلا رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اتنا بڑا نظام، کائنات کا سسٹم، یعنی زمین ایک خاص وقت میں سورج کے گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے، آج تک اس میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا۔ ستارے اپنے وقت پر ابھرتے ہیں اور اپنے وقت پر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، کبھی وہ اپنی رفتار نہیں بھولتے۔ یہ سب اس پروردگار کے وجود کا ثبوت ہے۔ قرآن میں آتا ہے سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، عن قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، ان کے اپنے نفسوں میں بھی اور آفاق میں بھی، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے
سچ۔ میرے عزیز طلباء، میرے رب کا وجود، یہ سسٹم پورا کائنات کا دیکھ کر ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی، اس کا کوئی چلا رہا ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اس کو اور بھی مختلف ناموں سے پکارتے ہیں ہم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مادہ پرست سے کا مناظرہ ہوا۔ تو جس دن مناظرہ تھا اس دن امام صاحب کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، اور دیر کا ریزن بتایا، سبب بتایا کہ میرا گھر دجلہ دریا کے اس سائیڈ ہے، یعنی دوسرے کنارے پر ہے، اور میں جب گھر سے نکلا مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا تھا تو کوئی کشتی نہیں تھی وہاں، میں انتظار کرتا رہا۔ آخر کار میں نے دیکھا کہ ایک درخت جو ہے خود بخود کٹ کر کشتی بن گیا، اور وہ کشتی آ کر کنارے پر رک گئی، اور میں اس میں سوار ہوا، اور وہ خود بخود چلنے لگی اور مجھے اس کنارے پہنچا دیا۔ تو جس مادہ پرست کے ساتھ مناظرہ تھا وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پاگلوں والی باتیں کر رہا ہے، ایک کشتی مطلب ایک درخت خود بخود کٹ جائے، اس میں سے کشتی بن جائے، اور کشتی چلانے والے کے بغیر خود بخود چل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا بیوقوفانہ باتیں تو آپ خود کر رہے ہیں، جب ایک چھوٹی سی کشتی کسی بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی، کسی چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتی، تو اتنا بڑا کائنات کا نظام ایک چلانے والے کے بغیر اور ایک رب کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ تو پھر اس طریقے سے وہ مادہ پرست جو ہے یہ باتیں سن کر خدا کے وجود کا قائل ہو گیا۔ میرے عزیز طلباء، اس سے پہلے میں نے آپ سے توحید پر جو بات کی تھی، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اس کا یعنی کہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کے متعلق قرآن میں آتا ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو ان دونوں زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ یعنی اگر کوئی دوسرا اللہ ہوتا، یعنی دو اللہ ہوتے نعوذ باللہ، تو پھر یہ سسٹم چل نہیں پاتا۔ اللہ صرف ایک ہے، جو میں نے آپ سے شروع میں ذکر کر دیا تھا۔ اب جو آپ کو اس کے متعلق میں ہوم ورک دینے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ان تمام جو میں نے باتیں آپ کو کہی ہیں لیکچرز میں، اس کو بھی دھیان سے سنیں، اور پیج نمبر 7 سے لے کر 11 تک کو اچھی طریقے سے پڑھیں، اور اپنے الفاظ میں توحید پر ایک شارٹ نوٹ لکھ کر ہمیں جمع کرائیں۔